4 ایسے کام ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں دیے۔ سب سے پہلا کام، خبردار بولنا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر تم نے اپنی طرف سے ہماری طرف کوئی چیز منسوب کر دی کہ یہ اللہ نے کہا ہے، تو میں رگے گردن سے زیادہ قریب ہوں۔ خبردار، ہماری اجازت کے بغیر نہیں بولنا۔ اور نبی نے اللہ کے حکم پر اتنا عمل کیا کہ پھر اللہ نے مہر تصدیق کو ثبت کر دیا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں ہے مگر بولتا ہے تو وحی کے مطابق بولتا ہے۔ پہلا کام اللہ نے نہیں بولنا آپ کو مگر یہ کہ جو ہم کہیں وہ بولنا، یہ اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے بھی نہیں رکھا۔ دوسرا کام جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی اجازت نہیں دی، بڑی حساس وادی ہے، بڑی ادب کی پگڈنڈی ہے جہاں سے گزر رہا ہوں، بے ادبی کا خوف ہے، لیکن ایک مفہوم ہے جسے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دوسری چیز جو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں دی، قبیلہ بنی نذیر کے لوگ آئے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے، پورا قبیلہ، مگر ہماری 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہماری یہ ہے، اچھا دیکھیے، جو شرط و شرائط لگا کر مسلمان ہو پھر وہ شرط و شرائط پر واپس بھی چلا جائے گا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں اپنے ان جوانوں کے لیے، میری خوش قسمتی ہے کہ مجلس میں 50% سے زیادہ جوان ہیں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اہل بیت کا چاہنے والا، مولا کا ماننے والا، معجزے سے مولا کو نہیں مانتا، مولا کو مولا سے مانتا۔ مولا معجزہ دکھائیں گے تو میری نوکری نہیں لگ رہی، میرا گریڈ نہیں بڑھ رہا۔ اچھا، مولا سے کاروبار ہے کہ ہمارا نوکری ملے گی تو مولا کو مانوں گا اور نوکری نہیں ملے گی تو نہیں مانوں گا۔ معجزہ دکھاتے ہیں، سب کو معجزہ دکھاتے ہیں، مجھے نہیں دکھاتے۔ تم سب نہیں ہو، تم اپنے ہو۔ چاہنے والا کبھی بھی معجزہ نہیں مانگتا، معجزے تو وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں معجزہ دکھائیے، جو مانتے نہیں ہیں۔ خبردار خبردار، علم پر جا کے مولا سے لڑائیاں نہ کیا کریں۔ صلوات پڑھیں مولا عباس کی ذات پر۔ جی کہنے لگے جی 3 شرطیں ہیں ہماری، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا نہ کہا جائے۔ آج بھی سارا مسئلہ نماز کی مخالفت میں اسی وجہ سے ہے، پڑھنا مشکل ہے نا۔ کہنے جی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا جائے۔ سرکار پر فوراً وحی نازل ہوئے، ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو اس کی اجازت تمہیں نہیں ہے۔ کہا میں 1 دن کی بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم نماز نہ پڑھو۔ دوسری شرط بتاؤ گا؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمیں 1 سال تک بتوں کی پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ سرکار نے فرمایا میں 1 لمحے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ تم اسلام قبول کرو تو تمہاری قسمت اچھی ہو جائے گی، تم کو اسلام پر احسان نہیں کر رہے ہو مسلمانوں کا۔ جی میں مولا علی کو مانتا ہوں تو یہ میرا کوئی مولا پہ احسان نہیں ہے، مولا کا مجھ پہ احسان ہے کہ میں اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوں تو اہل بیت کا مجھ پر احسان ہے، میرا اہل بیت پر کوئی احسان نہیں۔ کہ ہم 1 سال تک بتوں کی پوجا کریں گے، فرمایا 1 دن کی اجازت نہیں دوں گا، 1 لمحے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تیسری شرط بتاؤ؟ کہ تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ 1 سال کے بعد بت توڑنے کا ہمیں نہ کہا جائے، جس کے آگے ہم چھپتے آئے ہوں اسے توڑیں گے کیسے؟ سرکار مسکرائے فرمانے لگے ہمارے پاس بت توڑنے کے لیے علی موجود ہے، ہم تمہیں بت توڑنے کا نہیں کہیں گے۔ اجازت نہیں ہے، سرکار 1 دن کی بھی اجازت دے دیں کہ بت پرستی کر لو، سرکار اجازت نہیں دے رہے۔ یہ دوسری چیز ہے جو نبی کو اللہ نے فرمایا یہ میری چیز ہے، تم اختیار اسے استعمال نہ کرنا۔ تیسری چیز بتاؤں؟ تیسری چیز جو اللہ نے اپنے حبیب کے حوالے بھی نہیں کی ہے وہ ہے امر خلافت۔ خلیفہ میں بناؤں گا، تمہیں بھی اجازت نہیں ہے، لہذا اعلان کروں گا بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پیغام جو وحی الہی تم پر معراج پر ہوئی تھی وہ اب غدیر میں پہنچا دو۔ اور سرکار نے میدان غدیر میں نظام خلافت الہیہ کو پہنچایا ہے۔ یہ تیسری چیز ہے کہ جو اللہ کی چیز ہے اللہ ہی طے کرے گا۔ چوتھی بتا دوں؟ عقد فاطمہ زہرا، اللہ طے کرے گا فاطمہ کا شوہر کون ہے۔ جی 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 بڑے رشتے آئے سیدہ کے، مگر سرکار لوٹاتے رہے یہ کہہ کر یہ امر الہی ہے، میں اس کی اجازت نہیں رکھتا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اور جب میرے مولا علی کے ذہن مبارک میں اللہ نے الہام کیا کہ جا کے اب نبی سے رشتہ مانگو، تو ادھر ستارہ آسمان سے چلا
جب ستارہ زمین کی طرف آ رہا تھا تو سیدہ زہرا اسے دیکھ کر کہہ رہی تھی اللہ اکبر. 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا تو ستارہ زمین پر اترا. اور جب ستارہ سیدہ کی ڈیوڑی پر ستارہ مولا علی کی ڈیوڑی پر جا کر اترا تو سیدہ نے الحمدللہ پڑھا. واپس جانے لگا تو سبحان اللہ یہی تسبیح فاطمہ بن گئی. اب طے پایا کہ کون ہے فاطمہ کا شوہر. جوانوں کی تعداد خاصی بیٹھی ہے, ابھی 1 مہینہ ہے, شادیاں کر سکتے ہیں آپ. البتہ ممکن ہے مجلس کے بعد مجھ سے کوئی کہے مولانا آپ نے جوانوں کے ساتھ ہی کیوں محدود کر دیا, ہم بھی تو امیدوار ہیں. تو یہ تو ایسا واحد موضوع ہے کہ یہ تو 90 سال کا بزرگ بھی کچھ دیر کے لیے سنبھل کے بیٹھ جاتا ہے. جی میں بھی تو امیدوار ہوں. وہ جب کسی نے سر سید احمد خان سے پوچھا نا کہ آپ سقیفے میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے, جی توجہ ہے, میں اشاروں میں بات کروں گا. سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا, علی گڑھ کے جو یونیورسٹی کے جو بانی تھے, کہ اگر آپ سقیفے میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے, تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے فرمان لگے ہم خود امیدوار ہوتے. کئی سال بعد پڑھ لیں محمد و آل محمد.